آئی کے آفیشل کے معزز ناظرین، میں ہوں اماد الدین خلیل اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی مقبولیت کے بعد حال ہی میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے قومی چینل پی ٹی وی پر ایک اور ترکی ڈرامہ راہ عشق کو نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ڈرامہ سیریل ترکی کے مشہور صوفی شاعر اور درویش یونس ایمرے کی زندگی کی طرف گھومتی نظر آتی ہے، اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں یونس ایمرے کی زندگی کو ایک مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یونس ایمرے 1238 میں اناطولیہ میں موجودہ ترکی کے ایک گاؤں سارے کوئی میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد اسماعیل افندی ایک غریب کسان تھے۔ اناطولیہ میں قحط پڑنے کی وجہ سے آپ کا خاندان نہایت کٹن حالات سے گزر رہا تھا۔ یہ صدی مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے سخت تھی۔ یہ وہ دور ہے جب چنگیزی طوفان نے تقریباً آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ چنگیز خان کے کار خاص بائجو نویان نے اناطولیہ میں قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ظالم ہلاکو خان نے شہر بغداد کو دنیا کے نقشے سے اکاڑ پھینکا تھا اور بغداد میں 6 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر کے خون کی ندیاں بہا دی۔ دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی۔ انہی حالات میں خلافت عثمانیہ کے جدد امجد ارطغرل غازی جس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت بنانے کے لیے راہ جہاد پر کوشاں تھے، اسی طرح یونس ایمرے لوگوں کو اپنی محبت بری اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک لے جانے والی شاعری سے اسلام کی طرف راغب کرنے کے سفر پر گامزن تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک معمولی سا قاضی علم باطن سے نہ خبر اپنے عہدے کو چھوڑ کر عشق حقیقی کے سفر پر جا نکلا۔ آئی کے آفیشل کے معزز دوستو، یونس ایمرے کا بچپن نہایت سخت اور محرومیوں میں گزرا۔ یہ وہ دور ہے جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ راہ تصوف میں اپنی عروج پر تھے۔ سلجوق سلطنت کے مشہور شہر کونیا میں تصوف کے محفلیں سجا کرتی تھی۔ انہی دور میں یہ تصوف سے بیزار یونس ایمرے دنیاوی علم و فنون حاصل کرنے اور سرکاری عہدہ پانے کے لیے کوشاں تھے۔ آپ نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد سلجوق سلطنت میں ایک قاضی کا عہدہ اختیار کیا اور انہوں نے آپ کو ترکی کے شہر نالہان کا قاضی بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ اس قاضی کی ملاقات ایک مقدمے کے سلسلے میں شیخ دابتوک ایمرے رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اور آپ اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اس کے درسگاہ میں درس سننا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ نے قاضی کے عہدے کو خیرآباد کہہ کر تصوف کے راستے کو اپنا نصب العین بنا دیا اور شیخ دابتوک ایمرے رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد بنا لیا۔ شیخ نے آپ کو بڑے آزمائشوں سے گزارا۔ کبھی آپ اس کی درسگاہ کی صفائی کیا کرتے تھے، کبھی اس کے لیے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے۔ آپ نے گلی گلی پھر کر صدائی بھی لگائی، لیکن آپ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ شیخ دابتوک ایمرے کے قرب نے آپ کو ایسا درویش بنا دیا جو آپ کی باتیں سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ یونس ایمرے گلی گلی پھر کر غریبوں اور مسکینوں کے لیے نظمیں پڑھتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا، لیکن ان کی نظمیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ کی شاعری ترکی زبان میں ہوتی تھی جس کو لوگ آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاید آپ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہو۔
حالانکہ ترکی میں یونس ایمرے کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ شیخ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی بخشت ولی جیسے بزرگان دین کے تعلیمات سے بھی متاثر تھے۔ آپ نے 1328 میں وفات پائی اور ترکی میں دفن کیے گئے۔ آپ کی تصاویر ترکی کے نوٹوں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور جگہ جگہ ترکی میں آپ کے مجسمے نظر آتے ہیں۔ یونس ایمرے کو دنیا سے جانے کی 770 سال ہو گئے، لیکن یورپ اور ترکی کے لوگوں نے آج بھی ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کسی تاریخی شخص پر ویڈیو بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے دوست عماد الدین خلیل کو دیجیے اجازت، میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ سب دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔